ایران پر امریکی اور اسرائیلی حملوں کا آج تیسرا دن ہے۔ ایک جانب ایران کے خلاف امریکی اور اسرائیلی حملوں میں شدت آ رہی ہے۔ ایران کی دو اہم جوہری تنصیبات اور ایک فضائی اڈے پر امریکہ اور اسرائیل نے بمباری کی ہے، جبکہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے تازہ ترین بیان میں ایک بار پھر ایران کو دھمکی دے ڈالی ہے اور کہا ہے کہ ایران کے خلاف ابھی ہماری کارروائی شروع ہی نہیں ہوئی۔ The big one is coming soon۔ ایران نے بھی اسرائیلی اور امریکی حملوں کے جواب میں اسرائیلی ایئر فورس کے ہیڈ کوارٹر نیتن یاہو کی رہائش گاہ قبرز میں برطانوی اڈے سمیت متعدد اہم تنصیبات کو میزائلوں سے نشانہ بنایا ہے، جبکہ ایران کے نائب وزیر خارجہ نے CNN سے گفتگو کرتے ہوئے اب سے کچھ دیر قبل یہ انکشاف کیا ہے کہ برادر ملک سعودی عرب کی آئل فیلڈز پر بمباری ایران کی جانب سے نہیں کی جا رہی اور ہم اس کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ اسی طرح IRGC کے فوجی ذرائع نے بھی ایرانی نیوز ایجنسی کو یہ بتایا ہے کہ خطے میں موجود ممالک کی آئل فیسلٹیز ایران کا ہدف نہیں۔ دو اہم ذرائع سے ایران نے غیر فوجی اہداف کو نشانہ بنانے سے انکار کر دیا ہے۔ ساتھ ہی یہاں یہ بھی اہم ہے کہ واشنگٹن پوسٹ کی خبر کے مطابق سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان امریکہ پر زور دیتے رہے کہ وہ ایران کے ساتھ مذاکرات کرے۔ تو پھر سوال یہ پیدا ہو رہا ہے کہ مسلم ممالک کی تیل کی اہم تنصیبات پر حملے کون کر رہا ہے اور ان حملوں کا مقصد کیا ہے؟ عرب ممالک کو ایران کے سامنے کھڑا کرنا تو نہیں، because that seems exactly what is happening at the moment. The Muslim countries are face to face۔ امریکہ اور اسرائیلی حملوں کے بعد ایشیا اور یورپ کو جانے والی تمام تر فلائٹس منسوخ کر دی گئی ہیں۔ صرف ایک دن میں تیل کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے، جبکہ خدشہ یہ بھی ہے کہ اگر ایران نے اسٹریٹ آف ہارمز کو زیادہ عرصے تک بند رکھا تو تیل کی فی بیرل قیمت $150 تک پہنچ سکتی ہے، کیونکہ ایران متحدہ عرب امارات اور عمان کے درمیان واقع 33 کلومیٹر طویل اس پٹی سے عالمی تیل سپلائی کا روزانہ تقریباً 17 ملین بیرل گزرتا ہے، کہ جو عالمی سپلائی کا 20% سے بھی زائد ہے۔ ناظرین، قطر، کویت، سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کے 90% تیل ایکسپورٹس کا سپلائی روٹ یہی پٹی ہے، اور اب اگر اس پٹی سے تیل کی بندش کا نقصان دیکھا جائے تو سب سے زیادہ نقصان بھارت کو ہوگا، کہ جو 60% تیل مشرق وسطیٰ کے انہی ممالک سے منگواتا ہے۔ دوسرے نمبر پر چین آتا ہے۔ چین روزانہ 10 ملین بیرل تیل امپورٹ کرتا ہے اور اس میں سے 40% مشرق وسطیٰ ممالک سے آتا ہے۔ اگر چین کو تیل کی سپلائی میں کوئی رکاوٹ پڑی تو اس کا اثر پوری دنیا پر ہوگا۔ تیسرے نمبر پر جاپان ہے، جو اپنی ضرورت کا 75% تیل اسٹریٹ آف ہارمز کے راستے سے ہی منگواتا ہے۔ چوتھا ملک جسے سب سے زیادہ نقصان ہوگا وہ سعودی عرب ہے۔ سعودی عرب کی آئل ایکسپورٹس کا 90% اسی اسٹریٹ آف ہارمز سے گزر کر دنیا تک پہنچتا ہے۔ As we speak, gas prices are also soaring as Qatar Energy has halted LNG production after Iran attacks۔ یہ ذہن میں رکھیے، واضح رہے کہ سعودی عرب نے ٹیمپرری کلوزر اپنا اناؤنس کر دیا ہے، one of its largest oil facilities following the drone attacks۔ پانچواں ملک پاکستان ہے۔ ناظرین، پاکستان اپنی تیل ضروریات کا 90% تیل مشرق وسطیٰ ممالک سے حاصل کرتا ہے، کہ جو اسٹریٹ آف ہارمز سے ہی گزرتا ہے، اور اگر یہ بندش لمبی ہو گئی تو یہ پاکستان کے لیے بہت زیادہ خطرناک ہوگا۔ اب تک تیل کی قیمت میں 5%، جبکہ گیس کی قیمتوں میں 50% اضافہ دیکھنے میں آیا ہے۔ ایران پر حملے سے متعلق پینٹاگون نے امریکی کانگریس کو بریفنگ دی ہے۔ پینٹاگون نے کانگریس کو بریفنگ میں بتایا ہے کہ ایسی کوئی خفیہ اطلاع موجود نہیں تھی کہ جس سے ظاہر ہوتا کہ ایران امریکہ پر پہلے حملے کی تیاری کر رہا تھا۔ خبررساں ادارے روئٹرز کے مطابق اتوار کو ہونے والے بند کمرہ اجلاسوں میں ٹرمپ انتظامیہ کے حکام نے کانگریس کے عملے کو اس بارے میں آگاہ کیا۔ ذرائع نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر روئٹرز کو یہ بتایا کہ ایران کی جانب سے عمومی خطرات ضرور تھے، لیکن امریکہ پر فوری یا پھر پیشگی حملے کا کوئی واضح ایویڈنس یا کوئی واضح ثبوت نہیں ملا۔ امریکی حکام کے مطابق ایران کے خلاف کی گئی کارروائیوں میں 1000 سے زائد اہداف کو نشانہ بنایا گیا ہے، کہ جن میں میزائل تنصیبات، فضائی دفاعی نظام اور بحری جہاز شامل تھے۔ اجلاس میں یہ بتایا گیا کہ ان حملوں میں ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی اور دیگر اعلیٰ عہدیداران مارے گئے۔ امریکی فوج نے یہ بتایا کہ 2B بمبار طیاروں نے زیر زمین تنصیبات پر 2000 پاؤنڈ وزنی بم گرائے۔ روئٹرز کے مطابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے حملوں کے بعد اپنے ویڈیو پیغام میں یہ کہا کہ ان کا مقصد امریکی عوام کا دفاع کرنا اور ایران کو جوہری ہتھیار حاصل کرنے سے روکنا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر ضرورت پڑی تو کارروائیاں ہفتوں تک جاری رہ سکتی ہیں۔ تاہم اتوار کی بریفنگ میں حکام نے تسلیم کیا کہ ایران کی جانب سے امریکہ پر پہلے حملوں کی کوئی مصدقہ، کوئی کریڈیبل، کوئی خفیہ اطلاع موجود نہیں تھی، کہ جو اس جنگ کے جواز سے متعلق سوالات کو جنم دے رہی ہے۔ ڈیموکریٹک رہنماؤں نے صدر ٹرمپ پر تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ ایک اختیاری جنگ ہے اور اس کے نتائج خطرناک ہوں گے۔ بعض ارکان نے اس بات پر بھی تشویش ظاہر کی ہے کہ امن مذاکرات ترک کرنے کا فیصلہ کیوں کیا گیا، جبکہ عمان جیسے ثالث ممالک کا یہ کہنا تھا کہ بات چیت کے امکانات موجود تھے۔
بلکہ اسٹاک پائلز ختم کرنے کا بھی کے اوپر رضامند ہو گیا تھا ایران۔